السلام علیکم۔ میں نے ایک 15 سالہ لڑکی سے شادی کر لی تاکہ وہ میری ہر بات مانے، لیکن وہ رخصتی کے وقت ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی پوری کوشش کی اور جب میں نے اس کا پرس کھول کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ اس کے پرس میں تو ایک ایسی چیز تھی جو مجھے شادی کی پہلی رات میں بہت خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوا۔ میری شادی ایک 15 سال کی کم عمر لڑکی سے ہوئی تھی جو نہایت ہی حسین تھی۔ میرے دوست شہزاد نے مجھے کم عمر لڑکی سے شادی کے اتنے فائدے بتائے تھے کہ میں خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین شخص سمجھ رہا تھا، لیکن اس وقت میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی جب شادی کی رات کمرے میں جاتے ہی میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ میں اچانک ہی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی بے انتہا کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے اپنی دلہن نائلہ کے پاس پڑے پرس کو کھول کر دیکھا اور یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ اس پرس میں تو ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے نائلہ سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور شاید آنے والی ساری زندگی مجھے اس کا پچھتاوا رہنا تھا۔ میں شادی کے نام سے بھی خائف تھا۔ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا تھا کہ میرے بھائی بھابھی کا جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور کبھی میری بہن اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے ہمارے گھر آ کر بیٹھ جاتی۔ میرے لیے تو شادی کا دوسرا مطلب ہی لڑائی جھگڑا تھا۔ ساری زندگی اپنے ماں باپ کو بھی چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہی دیکھا تھا، اس لیے جیسے ہی گھر میں میری شادی کی بات نکلی تو میں نے صاف منع کر دیا کہ میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لوں اور اپنی اچھی خاصی زندگی کو برباد کر لوں۔ میری بہن جو ہر دوسرے دن اپنے شوہر سے لڑ کر ہمارے گھر آ جاتی تھی، میری بات سن کر کہنے لگی کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم شادی ہی نہ کرو، چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہر کسی کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنی بہن کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری طرح میری بیوی بھی ہر دوسرے دن اپنے میکے جا کر بیٹھ جائے اور میری شکایت لگائے۔ میری بات سن کر تو میری بہن کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ فوراً ہی اماں سے میری شکایت کرنے لگی کہ اگر میں اپنا دکھ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاؤں گی تو کسے بتاؤں گی۔ میں نے کہا کہ میں بھی تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگے گی کہ میری بیوی بھی جا کر اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں کوئی غلط بات کہے۔ بجائے اس کے کہ میری بہن میری بات سمجھتی، وہ تو زور زور سے رونا ہی شروع ہو گئی کہ میں اس کے گھر آنے پر اعتراض کرتا ہوں۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے تمام دوستوں کی شادی ہو چکی تھی اور ہر کوئی اپنی ایک الگ ہی داستان سنایا کرتا تھا۔ سب کے ہی گھروں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے اب ہمارا ملنا جلنا بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ اب میرے ایک آخری دوست کی شادی تھی اور سب مجھ سے ہی پوچھ رہے تھے کہ راجا تو کب شادی کرے گا، تیرے سر پر کب سہرے کے پھول کھلیں گے۔ میں نے اپنے دوستوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم سب جوروں کے غلام بن چکے ہو، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اور اب بھی کسی باغ میں وہ پھول کھلے ہی نہیں جو راجا کے سر کے سہرے میں لگیں گے۔ میری بات سن کر سارے ہی دوست کہکا لگانے لگے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ میری آزادی تم لوگوں کی آنکھوں میں کیوں کھٹک رہی ہے؟ تم لوگ مجھ سے جلنا بند کرو۔ تو میرے دوست شہزاد نے کہا کہ شادی وہ لڈو ہے جو کھا کر بھی پچھتانا پڑتا ہے اور نہ کھا کر بھی، تو بہتر یہ ہے کہ تو بھی ہماری طرح کھا ہی لے، سب ساتھ مل کر پچھتائیں گے۔ لیکن میں نے شہزاد کو بتایا کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے تم لوگوں کی حالت دیکھ کر بہت کوفت ہوتی ہے۔ میرے دوست نے جب مجھ سے اکیلے میں پوچھا کہ آخر تجھے شادی سے مسئلہ کیا ہے، تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنے گھر کے روز روز کے جھگڑوں سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر میری بھابھی گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتی ہے اور میری ماں کے ساتھ اس کے جھگڑے روز ہی ہوتے ہیں۔
میرا بڑا بھائی بھی اتنا زیادہ پریشان رہتا ہے کہ وہ گھر آنا ہی نہیں چاہتا۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں اکیلے ہی زندگی گزار لوں۔ یہ سنتے ہی میری دوست شہزاد نے کہا کہ راجا، یہ تو کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر تو کم عمر کی لڑکی سے شادی کرے گا تو ان لڑائی جھگڑوں کی تجھے فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تم اس سے اپنی ہر بات آسانی سے منوا سکتے ہو، اور اگر تم اس سے ذرا بھی تیز لہجے میں بات کرو گے تو وہ خود ہی تم سے ڈر کر تمہاری ہر بات مان لے گی۔ شہزاد کی یہ بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ مجھے صحیح مشورہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ شادی کے ارمان تو مجھے بھی بہت تھے، لیکن بس گھر میں لڑائی جھگڑے سے مجھے خوف آتا تھا۔ جب اماں ہر بات پر بھابھی سے لڑ جاتی اور ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تو گھر کا ماحول بہت ہی خراب ہو جاتا تھا۔ اب جب کہ شہزاد نے مجھے ایک آسان حل سمجھانے کی کوشش کی تھی تو میرے دل میں بھی جذبات پھوٹنے لگے تھے۔ میری اماں کو بھی میرے سر پر صحرا سجانے کا بہت ارمان تھا، اسی لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ شہزاد کی بات پر عمل کرنے کا سوچا، اور میں نے اپنی ماں سے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ میرے لیے ایک کم عمر لڑکی کا انتخاب کریں تو ہی میں شادی کروں گا۔ اماں تو میری بات سن کر کھل ہی گئی، کیونکہ مجھے شادی کے لیے راضی کرنا بہت مشکل کام تھا، اور اب میں خود اپنے منہ سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ اماں نے کہا کہ میرے راجا تو فکر ہی نہ کر، میں تیرے لیے ایک کم عمر اور حسین لڑکی ڈھونڈ کر لے آؤں گی۔ میرے راجا کی دلہن کو تو دنیا دیکھے گی۔ اماں نے فوراً ہی فون کر کے یہ بات باجی کو بتا دی کہ میں شادی کے لیے مان گیا ہوں، اور اماں اور باجی نے مل کر لڑکی ڈھونڈنے کا کام شروع کر دیا۔ باجی ہر دوسرے دن ہی صبح سویرے ہمارے گھر آ جاتی اور اماں کے ساتھ مل کر خوبصورت اور کم عمر لڑکی ڈھونڈنے کا کام کرتی۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس بات کو لے کر بھی ہمارے گھر میں روز ہی جھگڑا ہوتا، اور بھابھی امی سے کہتی کہ آپ کیوں باجی کو بلا لیتی ہیں، میں آپ کے ساتھ لڑکی دیکھنے بھی تو جا سکتی ہوں، اور اماں کہتی کہ پہلی بہو تو جیسی آ گئی ہے اب دوسری ایسی نہیں چاہیے۔ یہ سنتے ہی بھابھی کو پتنگے لگ جاتے اور گھر میں ایک نیا محاذ شروع ہو جاتا۔ اور پھر ایک دن اماں اور باجی نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں ایک کم عمر اور حسین لڑکی مل گئی ہے۔ جب باجی نے مجھے اس کی تصویر دکھائی تو مجھے وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی۔ میں جو شادی کے نام سے فرار چاہتا تھا، نائلہ کی تصویر دیکھنے کے بعد دن رات اس کے ساتھ شادی کے سپنے بننے لگا، اور میری شادی کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوتے ہی گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بھابھی کہتی کہ کوئی مجھے نہیں پوچھتا، اور اماں کہتی کہ تیری پسند ہی اتنی بری ہے، ہم کیا کریں۔ سب سے بڑا جھگڑا تو اس وقت شروع ہوا جب اماں گھر کا سب سے بڑا کمرہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ آج سے تیرا اور نائلہ کا کمرہ ہے۔ گھر کا سب سے بڑا اور ہوادار کمرہ میرے حصے میں آیا تھا۔ یہ جان کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، لیکن یہ بات تو بھابھی کو بالکل بھی ہضم نہ ہوئی، اور انہوں نے گھر میں ایک نیا ہنگامہ برپا کر دیا کہ انہیں تو چھوٹا کمرہ دیا گیا ہے، جبکہ آنے والی بہو کے لیے پہلے سے ہی بڑا کمرہ خالی کر دیا گیا ہے۔ میں نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ میری شادی سے پہلے ہی شادی کو لے کر اتنے جھگڑے ہو چکے تھے کہ اب مجھے شادی کے نام سے دوبارہ سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ شادی کی رسمیں شروع ہو گئی تھی اور میری بھابھی کا منہ پوری طرح پھولا ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی جس پر انہیں اختلاف نہ ہوتا، اور اماں بھی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھائی کو برا بھلا کہنے میں مصروف تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے شہزاد کی بات پر عمل کر کے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا درست فیصلہ کیا ہے۔ کم از کم اس کا جھگڑا اماں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میری شادی کا دن آیا تو میرے سبھی دوست مجھے چھیڑنے لگے کہ تجھے تو شادی ہی نہیں کرنی تھی، پھر آخر تو مان کیسے گیا۔ میرے من میں تو خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں تو میں بھی شادی کرنا ہی چاہتا تھا، بس مجھے جھگڑوں سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن اب مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ میرے گھر میں ایسا کوئی جھگڑا میری بیوی کی وجہ سے ہوگا۔ رخصتی کے وقت جب میرے دوستوں نے نائلہ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور میری قسمت پر رشک کرنے لگے
کہ تجھے تو واقعی ہی اتنی حسین اور کم عمر بیوی مل گئی ہے۔ شہزاد کہنے لگا کہ میں نے تو تجھے ایک مشورہ دیا تھا، لیکن تو نے تو سچ میں ہی میرے مشورے پر منوعن عمل کرتے ہوئے اتنی کم عمر بھابھی ڈھونڈ لی ہے۔ دیکھنا اب نائلہ بھابھی ساری زندگی تیرے اشاروں پر ناچے گی اور تجھ سے دب کر رہے گی۔ شہزاد کی بات سن کر میں مسکرا دیا تھا، کیونکہ میں دل سے یہی چاہتا تھا۔ رشتہ ہونے کے بعد سے میں نے تو بڑی بھابھی کو بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ دیکھ لینا میری بیوی آپ کی جیسی ہرگز بھی نہیں ہوگی۔ بڑی بھابھی ہر بات پر ہنس کر کہتی کہ ہاں تو گونگی بیوی لے کر آئے گا نا، جو اماں کی ہر بات صرف سنے گی اور جواب نہ دے گی۔ آنے دو نائلہ بیوی کو بھی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کب تک اچھے بننے کا ڈھونگ کرے گی۔ رخصتی ہو چکی تھی اور رخصتی کے وقت میری ساس نے نائلہ کو آہستہ سے کہا تھا کہ میں نے تیری دوائیں تیرے پرس میں رکھ دی ہیں۔ میں کیونکہ نائلہ کے بالکل ساتھ ہی کھڑا تھا تو میں نے نائلہ کی ماں کی سرگوشی سن لی تھی اور مجھے لگا کہ شاید نائلہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رخصتی کے بعد نائلہ کو کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا، اور جب میں نے کمرے میں جانے کی کوشش کی تو میرے دوستوں نے مجھے زبردستی روک لیا اور کافی دیر تک مجھے تنگ کرتے رہے۔ مجھے رہ رہ کر نائلہ کی ماں کی بات یاد آ رہی تھی، شاید اس کی طبیعت خراب تھی۔ تھوڑی دیر میں میری باجی نے آ کر مجھے میرے دوستوں کے چنگل سے بچایا اور کمرے میں بھیج دیا۔ جیسے ہی میں نائلہ کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا کہ نائلہ تو بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ ایک دو آواز دینے کے بعد میں نے نائلہ کو ہلانا جلانا شروع کر دیا۔ وہ 15 سال کی عمر میں ایک حسین دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو شاید میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتا۔ میں نے نائلہ کو ہوش میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی طرح ہوش میں نہیں آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہو گئی تھی جو نائلہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اسے دلہن کے جوڑے میں بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کی طبیعت بھی شاید خراب تھی۔ میں نے اس کے دوپٹے سے کانٹے نکال کر اسے دوپٹے سے آزاد کروایا اور اس کی جیولری بھی اتار دی جو بہت زیادہ بھاری تھی۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ نائلہ کی ماں نے کہا تھا کہ دوائیں پرس میں ہیں، اور جیسے ہی میں نے دوائیں ڈھونڈنے کے لیے پرس کھولا تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں تو دوائی نہیں بلکہ کچھ اور ہی موجود تھا۔ نائلہ کی ماں نے شاید ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے اپنی بات سمجھائی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے تو لگا کہ جیسے میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ نائلہ اپنی جگہ بے ہوش پڑی تھی اور میں اپنی جگہ سن ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے نائلہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گئی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شرمانے لگی کیونکہ اس کا دوپٹہ بھی بیڈ کے ایک طرف پڑا تھا۔ وہ حیران پریشان سی اپنے دوپٹے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ کمرے میں سامان بہت زیادہ تھا اور ساری کھڑکیاں بھی بند تھی اور کمرہ حد سے زیادہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو بھی پوری طرح ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ نائلہ تھوڑی دیر تو شرماتی رہی اور اس کے بعد اس نے اچانک ہی مجھ سے تحفے کی فرمائش کی تو میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا پرس کھولنے کے بعد تو مجھے ایسا صدمہ پہنچا تھا کہ میں سب کچھ بھول ہی گیا تھا۔ میں نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک انگوٹھی کی ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی تو وہ خوش ہو گئی اور اپنے تحفے کو دیکھنے لگی۔ میں نے نائلہ سے کہا کہ میں بس ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے، جس پر نائلہ نے مسکرا کر مجھے جانے کی اجازت دی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا تھا، میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ میں سب سے نظر بچا کر گھر کی چھت پر چلا گیا اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب میں نے اپنی بیوی نائلہ کا پرس کھولا تو اس کے اندر کچھ تعویذ اور دھاگے موجود تھے، اور جیسے ہی میں نے ان تعویذوں کو کھول کر دیکھا تھا اس میں سے ایک پر میرا، ایک پر اماں کا اور ایک پر باجی کا نام لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اس میں کچھ ہندسے بھی درج تھے، اور کچھ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری کم عمر 15 سالہ بیوی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں جسے یہ سوچ کر اس گھر میں لایا تھا کہ اپنی کم عمری کے باعث وہ آسانی سے ہمارے ماحول میں ڈھل جائے گی، وہ تو آنے سے پہلے ہی
हमारे घर को अपने कब्जे में करने का सारा सामान लेकर आई थी। नाइला उन तावीज़ों के साथ क्या करने वाली थी ये तो मुझे खबर नहीं थी, लेकिन इतना अंदाजा मुझे हो गया था कि मेरी आने वाली सारी जिंदगी एक मुसीबत में गुजरेगी, क्योंकि जो लोग तावीज और जादू के चक्कर में रहते हैं वो सारी जिंदगी ना ही खुश रहते हैं और ना ही दूसरे इंसान को जीने देते हैं। और ये सब तो नाइला की माँ ने उसे सिखा कर भेजा था। मुझे छत पर बैठे आधा घंटा ही गुजरा था कि जब बाजी मुझे ढूंढते हुए छत पर आ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे कमरे में दूध देने गई तो मुझे पता चला कि तुम तो कमरे में ही नहीं हो। तुम आज रात को इस वक्त क्यों छत पर आकर बैठ गए हो? मैंने बाजी के सामने नाइला का भरम रखा और कह दिया कि मुझे शदीद गर्मी लग रही थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही थी और इसलिए मैं छत पर आकर बैठ गया। बाजी ने मुझे कहा कि तुम्हारी बीवी बहुत कम उम्र है और बहुत भोली भाली है, ये घर उसके लिए नया है, तुम्हें इस तरह आधी रात को उसको कमरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अपनी सीधी सादी बाजी को एक नजर देखा जिन्हें जमाने की कोई समझ ना थी और खामोशी से उठकर अपने कमरे में वापस चला आया। जैसे ही मैं कमरे में वापस आया तो मैंने देखा कि नाइला मेरे दूध में कुछ मिला रही थी। यकीनन ये वही तावीज था जिसके अंदर कुछ सफूफ भी मौजूद था। नाइला ने वही सफूफ मेरे दूध में भी शामिल कर दिया था। वो मुझे अपने बस में करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं नाइला के करीब गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर में बिठा लिया और मैंने साफ साफ लफ्जों में उससे कहा कि अगर मुझे अपने काबू में करना चाहती हो तो अपनी मोहब्बत से करो, हमारे रिश्ते को इज्जत दो तो मैं खुद ब खुद तुम्हारे काबू में आ जाऊंगा। इस तरह से दूध में तावीज मिलाने से तुम्हारा कोई काम नहीं बनने वाला। मेरी बात सुनकर नाइला खौफजदा होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे बता दिया कि जब वो बेहोश थी उस वक्त मैंने उसकी दवाएं निकालने के लिए पर्स खोला था, क्योंकि मैंने उसकी माँ की बात सुन ली थी। पर्स से दवाएं तो ना मिली थी, लेकिन मैंने तमाम तावीज देख लिए थे और मैं जान गया था कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें क्या कहा है। मैंने उसे समझाया कि तुम प्यार मोहब्बत के जरिए हमारे घर में अपनी जगह बना सकती हो। अगर तुम सबका ख्याल रखोगी तो सब खुद ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इतनी कम उम्र में तुम क्यों इतने गलत कामों में पड़ गई हो? ये सुनकर नाइला सर झुकाकर कहने लगी कि ये तावीज उसे उसकी माँ ने दिए थे और उन्होंने यही बताया था कि अगर घर को अपना करना है तो सबको ये तावीज पाबंदी से पिलाने होंगे। मैंने मुस्कुराकर नाइला से कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें गलत बताया था। अगर तुम अपनी माँ की बताई हुई गलत बातों को छोड़कर सिर्फ सही बातों को अपना लोगी तो ये घर तुम्हारा हो जाएगा, वरना तुम भी सारी जिंदगी बड़ी भाभी की तरह मेरी माँ से लड़ाई झगड़ा ही करते रहना। नाइला को शायद जैसे मेरी बात समझ आ गई थी। वो खुद ही शर्मिंदा हो गई थी और उसने मुझसे माफी भी मांग ली थी, लेकिन लड़ाई झगड़े तो हमारे दरमियान भी होते थे और शायद ये उस रिश्ते का तकाजा है कि आपस में रूठना मनाना चलता रहता है। जब भी मेरा और नाइला का झगड़ा होता तो कुछ ही देर में वो बहुत मोहब्बत से मुझे खुद ही मना लेती और अगर कभी वो नाराज होती तो मैं उसे मना लेता। यही हमारे रिश्ते की खूबसूरती थी जिससे मैं पहले खौफ खाता था। किसी भी रिश्ते के बेहतर होने के लिए उम्र का हिसाब किताब करना दुरुस्त नहीं, बल्कि रिश्ता वही बेहतर होता है जिसमें एक दूसरे को जानकर समझकर इज्जत दी जाए। क्योंकि कुछ ही अरसे बाद मुझ पर ये राज खुला था कि नाइला की उम्र 15 साल नहीं बल्कि 19 साल थी, लेकिन नाइला का कद काट छोटा था इसीलिए वो छोटी लगती थी और मेरी बाजी और अम्मा ये बात अच्छे से जानती थी, लेकिन उन दोनों को नाइला पसंद आ गई थी, इसीलिए उन दोनों ने मुझसे झूठ कहकर मेरी शादी करवाती थी। यूं ही छोटे मोटे झगड़ों के साथ दिन बहुत तेजी से गुजरते गए और हमारी शादी को 1 साल हो गया। अल्लाह ने मेरी गोद में एक मासूम सी बेटी डाली जिसे देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। और जैसे ही बेटे के नाम को रखने का मरहला आया तो उसके नाम को लेकर भी हम दोनों के दरमियान एक दफा फिर झगड़ा शुरू हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि ये झगड़ा मोहब्बत की बुनियाद है।